بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں، اور آج انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر 13 اشارہ اے اور بی پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 اور 90 انشاءاللہ۔ آئی ہوپ کہ آڈیو ویڈیو سلائیڈس وغیرہ سب لوگوں کی ٹھیک آ رہی ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جو اس کورس میں ہم نے الحمدللہ اس کورس میں جو صفحے ہم نے پڑھنے، جس طرح کہ اب سب لوگوں کو یاد ہو چکا ہوگا 11 12 13 14 اور 15، اور اس وقت ہم الحمدللہ صفحہ نمبر 11 اور 12 پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم صفحہ نمبر 13 پر پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ صفحہ نمبر 13 کے جو 4 اشارے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلا کتاب آنے پر کتاب آنے پر انکار، اس کے بعد برا سودا کفر کا، پھر ہے ایمان لاؤ، اور آخری اشارہ ہے میثاق طور اٹھا کر۔ تو یہ 4 اشارے ہیں جو اس صفحے میں ہم پڑھیں گے۔ پہلا اشارہ پہلی آیت ہے، آیت نمبر 89، اس کے بعد یعنی 89۔ دوسرا اشارہ ہے برا سودا کفر کا، آیت نمبر 90۔ تو یہ 2 اشارے جو ہیں ان کی 2 آیات آج ہم نے پڑھنی ہے، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے ہم۔ تو جو اشارے ہیں ان کو اگر ہم تیسری انگلی کے اوپر لے کر کے آئیں، رائٹ ہینڈ کے اپنے، کیونکہ 2 انگلیوں کے اشارے ہم پڑھ چکے ہیں، تیسری انگلی پر پہلا اشارہ ہے کتاب آنے پر انکار، اور دوسرا ہے برا سودا کفر کا۔ تو انکار اور برا سودا، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جملہ بتایا ہے، کتاب کا انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ اور میثاق طور یاد رکھو۔ یہ 4 اشارے اس جملے سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ تعارف وہی ہے کہ بنی اسرائیل کی جو غلطیاں ہیں، ان کی بدعمالیاں ہیں، ان کے اوپر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یاد دلا رہا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کیا، اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ پہلے تم لوگ جو موسیٰ اسلام پر ایمان لائے تھے مگر ان کی بھی صحیح پیروی تم لوگ نہیں کر رہے ہو، تو اب جو آخری پیغمبر آخری کتاب کے ساتھ ہم نے بھیجا ہے ان کی صحیح پیروی کرو، اور صحیح طریقے سے اس کتاب پر پورا ایمان لاؤ۔ اسباق جو اس آیت میں ہم دیکھیں گے، سب سے پہلا بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے، انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ جب وہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تصور کیجئے کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی اور وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ الفاظ پہلی لائن میں کوئی بھی نیا نہیں ہے، دوسری لائن میں ایک، اور تیسری لائن میں بھی ایک ہی نیا لفظ ہے۔ تو الحمدللہ اس پوری آیت میں کل 2 نئے لفظ آ رہے ہیں، باقی پوری آیت ہمیں پہلے سے آتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے اس کو۔ تو آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کو سن لیں، اور اس کے بعد پھر اس کی جو لفظی ترجمہ اور شرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے باماورہ ترجمہ اس کا دیکھ لیں۔ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے
تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، اور وہ تھے اس سے پہلے فتح مانگتے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، پھر جب آیا ان کے پاس وہ حق جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، سو لعنت ہو اللہ کی کافروں پر۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وہ اور ہو گیا لما، جب۔ لما کو ہم توڑیں گے نہیں، لما کو ایسے ہی سیکھیں گے ابھی فی الحال کہ لما کے معنی ہوتا ہے جب۔ جاءہم، یہ ہمیں دونوں لفظ آتے ہیں، جاء وہ آیا، اور ان کے پاس۔ اصل میں اردو میں تو کتاب مؤنث ہے تو اس لیے ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ آئی ان کے پاس۔ عربی میں کتاب جو ہے وہ مؤنث نہیں ہے، عربی میں مذکر ہے، تو اس لیے یہ جاء ہے وہ آیا کتاب کے لیے مذکر، تو اس کا خیال کر لیں، اردو میں مؤنث ہے، عربی میں مذکر ہے۔ تو جاء وہ آئی ان کے پاس، ہم کتابن، کیا چیز آئی؟ کتاب، من عند اللہ، من سے ہو گیا عند اللہ، عند کی ہم نے پوری گردان کی ہوئی ہے، من کی وجہ سے اس میں زیر آ گیا ہے، بس صرف یہی ہے، یہ ظرف ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کو، کہ اللہ کے پاس سے۔ اب یہ کتاب جو ہے اس کی صفت آ رہی ہے یہاں پہ مصدقن، مصدقن تصدیق کرنے، اچھا نہیں یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں بھائی، اب یہ جو ہم نے باب تفیل پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، QC2 میں، اس میں QC3 میں باب، ہاں QC3 میں جو باب تفیل پڑھا تھا، علامہ یعلم تعلیم، اور سبا یسبح تسبیح، تو صدقہ یصدق تصدیق، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو مصدقن کا اشارہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اسم فاعل ہے، یہ مصدقن تصدیق کرنے والا، اصل میں مذکر ہے کتاب کے لیے، عربی میں ہم ترجمے میں کر رہے ہیں کرنے والی، تو یہ مصدقن ہی رہے گا یہاں پہ۔ لی ما، یہ بھی ہمیں آتا ہے، حرف جر ہے، اور اس کی جو معہم ان کے پاس، مع ساتھ، ان کے جو ان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کلیئر ہو گیا، سوا میں آتا ہے، پہلی لائن میں کوئی نیا لفظ نہیں آیا الحمدللہ۔ اب آتے ہیں اگلی لائن میں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ۔ پہلے تو اس فعل مضارع کو دیکھ لیں، استفتح یستفتح سے یستفتحون بنا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہم نے باب استفعال سے سیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہوگا استفتح یستفتح، ٹھیک ہے نا، استغفر یستغفر کے وزن پہ آتا ہے نا۔ اب دیکھیں مزید فی کے ابواب سیکھ لیے تھے آپ نے QC3 میں، تو اب کتنا آسان ہے، کوئی فعل بھی آتا ہے فوراً اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ یہاں پہ جو آیا وا اور کانو، وہ سب تھے، تو ہم نے پڑھا تھا کانو کے کانا یا اس کی کسی بھی فارم کے ساتھ جب فعل مضارع آ جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ وہ ماضی، کون سا والا ماضی ہوتا ہے؟ استمراری، ٹھیک ہے نا، یعنی پاسٹ کنٹینیوس، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے، یہ بیچ میں اگر اس کو میں بریکٹ میں کر دوں تو کانو یستفتحون ہے، اور ترجمہ ہوگا اس کا کہ وہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ فتح مانگا کرتے تھے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھ لیتے ہیں بیچ من قبلو آ گیا ہے کہ وہ اس سے پہلے مانگا کرتے تھے، اس لیے تو اگر اس کو بریکٹ میں کر کے ہم پڑھیں گے تو ہمیں کلیئر ہو گیا کہ یہ تو ماضی استمراری بن گیا۔ یہ من قبلو جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، من قبلو، اچھا قبلو اور بعدو یہ جو فعل ہے یہ بھی ظرف، کیونکہ اب ہم نے پڑھنا شروع کر دیا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ ظرف جو دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک زمانے کے لحاظ سے ہوتا ہے، ٹائم کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور ایک جگہ کے لحاظ سے ہوتا ہے جس کو ہم مکان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ زمان والا ہے ظرف، یعنی ٹائم والا، کہ کب، تو قبلو اور بعدو یہ دو جو ہیں ان کا نوٹ کر لیں، یہ ایک خاص قسم کے جو ظرف ہیں۔ من آپ دیکھیں اس سے پہلے حرف جر آیا ہوا ہے، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ من کے بعد اندی آیا ہوا تھا، زیر لگا ہوا تھا، یہاں پہ من قبلی نہیں ہے،
ایسے ہی ہے نا، حالانکہ حرف جر ہے تو اس کے بعد یہ قبلو اور بعدو، یہ دو جو ظرف ہیں ان کے بارے میں نوٹ کر لیں یہ چیز کہ ان سے پہلے حرف جر آئے گا تو اگر یہ تعلق کی جوڑی کے ساتھ آئیں گے، جیسے من قبلی ہی ہے کہ اس سے پہلے، تو پھر تو زیر لیں گے، یہ ان کی اعرابی حالت چینج ہوگی۔ یہ سب چیزیں آپ نے پڑھنی ہے اس کورس میں انشاءاللہ، اور کچھ کسی فائد میں جا کے پڑھنی ہے، مگر تھوڑا تھوڑا میں بتاتا اس لیے جاتا ہوں کہ ایک تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں پہ وہ پرانا والا 1 سال والا QC3 بھی کر کے اس کلاس میں موجود ہیں، اور یا QC2 بھی کچھ لوگوں نے پرانا والا کیا ہوا ہے، تو ان کی یاد دہانی کے لیے بھی ہوتا ہے، اور جو نئے لوگ ہیں ان کے کان میں کچھ نہ کچھ پڑتی رہے گی، تو جب ایکچوئل لیسن میں آئے گا اس وقت ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، تو اس لیے بتاتا رہتا ہوں۔ نئے لوگ پریشان نہیں ہوگی یہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، جو آپ کا سلیبس ہے آپ اس کے مطابق ساتھ ساتھ چلتے رہیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے بتا دیا کہ من کے بعد قبلی کیوں نہیں آیا، اس لیے کہ یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایڈوانس والی بات ہے، اس کو چھوڑ دیں، آگے چلیں۔ یستفتحون میں نے بتا دیا استفتح یستفتح کہ وہ سب مانگا کرتے تھے کیا چیز، علی الذین، ان کے اوپر، فتح کس کے اوپر مانگا کرتے تھے، کفرو، جنہوں نے کفر کیا۔ اب کلیئر ہو گئی یہ والی بات۔ اب پھر آ جائیں فلما، تو پس جب، پھر دوبارہ آ گیا لم اور لما، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے نا، یہ ابھی نہیں پڑھا ہے آصف صاحب، ابھی پڑھنا ہے ہم نے، چلیں۔ تو لما جب، جاءہم وہی والا ہے، پیچھے جاءہم، پہلے جاءہم ولما جاءہم تھا کتابن، اب یہاں پہ ہے ولما جاءہم ما عرفو، جسے وہ پہچانتے تھے۔ تو جب آیا ان کے پاس جسے وہ پہچانتے تھے، تو کس کو پہچانتے تھے، نبی جس نے آنا تھا اس کا بھی ان کو پتا تھا، اور کتاب کو بھی پہچانتے تھے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا ایسا، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اپنی کتابوں سے واقف تھے، ان کو پتا یہ کلام اللہ کا ہی ہے۔ اور اس کے باوجود پھر کیا ہوا، کفرو بھی، اس کا انہوں نے انکار کیا، یعنی کہ اس نبی کا جس کا وہ دعائیں مانگتے تھے کہ مشرکین کے مقابلے میں یہ کفرو کون ہے، جنہوں نے کفر کیا ہوا تھا، جنہوں نے موسیٰ اسلام کی شریعت پر بھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، عیسیٰ اسلام پر بھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، اور مشرکین تھے، کافر تھے۔ ان کے مقابلے میں جو یہ یہود اہل کتاب تھے، یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ان کے مقابلے میں فتح دے، اور ایک نبی جو آخری نبی آپ نے بھیجنا ہے وہ بھیج دے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تاکہ ہم ان کے مقابلے میں فتح یاب ہوں۔ مگر جب آ گیا تو کیا ہوا، پہچانتے بھی تھے، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا۔ تو پھر عرفو جو ہے، یہ عرفہ واحد ہے، عرفو، ٹھیک ہے نا، اس نے پہچانا، تو وہ سب پہچانتے تھے اس کو۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، چلیں اچھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ابھی گرامر کی بات نہیں کرتے، ابھی لفظی ترجمے میں رہتے ہیں۔ کفروا بھی، انہوں نے کفر کیا اس کا، فا پس لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، علی الکافرین، کافروں پر۔ یہ ہو گئے لفظی ترجمے اس پوری آیت کے، الحمدللہ۔ تشریح دیکھ لیں اس کی کہ مدینہ کے یہودی اس نبی کی آمد کے انتظار میں تھے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ جب بھی انہیں مدینہ کے مشرکوں کے ہاتھوں شکست ہوتی تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ اس رسول کو جلد سے جلد بھیج دے تاکہ وہ دوسروں کو شکست دے سکیں۔ خود مدینہ میں رہنے والے لوگ بھی یہودیوں کے تعلق سے ان باتوں کو جان چکے تھے۔ مدینہ کے یہودی اس بات کو نہ صرف یقینی طور پر جان چکے تھے بلکہ وہ گفتگو بھی کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ صرف علم کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس علم پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ یہ خاص بات سمجھنے والی ہے یہاں پہ کہ جب ہمیں سچائی کا علم ہو جائے تو پھر اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے۔ یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جانتے بوجھتے اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اپنے کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے، یا کسی اور سوسائٹی، کلچر، پریشر، فیملی، برادری وغیرہ۔ یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے۔ جو جب حق کو پہچان لیں تو پھر اس کو مان لینا چاہیے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کیا تھا، اس کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے، تو بریک کے بعد جو ہم لیسن پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ
اس کو پڑھیں گے. ایک حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس کورس میں شامل کی ہمارے لیے، یہ سیرت ابن حشام کی دوسری جلد میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ صفیہ رضی اللہ عنہا ایک یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے کی بھانجی تھیں. وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو وہ میرے والد اور چچا نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گئے. جب وہ لوگ گھر لوٹے تو میں نے انہیں یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا. چچا کیا کہہ رہے تھے؟ کیا یہ حقیقت میں وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابیں میں پیشن گوئیاں موجود ہیں؟ والد کہتے ہیں ہاں خدا کی قسم یہ وہی ہے. چچا کہتے ہیں کیا تم کو یقین ہے؟ والد ہاں بالکل. چچا تو پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو والد کیا کہتے ہیں میں اپنی حد تک اس کی بھرپور مخالفت کروں گا اور اسے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. یہ تھی ان کی ہٹ دھرمی کہ اس کو حق کو پہچان بھی لیا تھا، نبی کو پہچان لیا تھا، مگر وجہ کیا تھی؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا نبی. اب چونکہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا تو انہوں نے کہا ہم نے تو اختلاف کرنا ہے. اور یہ جو قبائلی اور برادری والی عصبیت ہمارے یہاں بھی نظر آتی ہے. آپ دیکھ لیں عام طور پہ الیکشن کے دنوں میں یہ چیز بہت نظر آئے گی کہ جی وہ بندہ جو ہے اس نے اچھا ہمارے علاقے میں کام تو کوئی نہیں کرایا ہے اور کرپٹ بھی ہے فلانا بھی ہے مگر ہے ہماری برادری کا تو ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کو ووٹ دے کر کے آپ کیا نقصان کر رہے ہیں قوم کا، قوم کے پیسوں کا، وہ ساری چیزیں. تو یہ عصبیت ہمارے یہاں بھی ہے، آج بھی ہے، جس کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس قسم کی عصبیت سے ہم بچیں. تو یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی الحمدللہ. ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیں. اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہ آیا جو وہ پہچانتے تھے وہ اس کے منکر ہو گئے. سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. اسباق کیا ہے اس کے؟ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے. انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا. جب وہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. تو تصور کریں کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی اور وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے. یہ اسباق تھے. ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ اس میں یہ ہائیڈ ہو گئی بھی یہاں پہ. اے اللہ مجھے اس کے بعد کہ میں حق کو مجھے نہیں، یہاں پہ ہونا چاہیے اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں حق کو جان لینے کے بعد اس کا انکار نہ کروں. ٹھیک ہے نا؟ مجھے ایسا بنا دو. یہ دیکھ لیں مائک کسی کا آف. تو پھر ہمیں پلان کیا بنانا چاہیے کہ مثال کے طور پر انشاءاللہ میں اس بات کو یاد رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا انکار کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے تاکہ میں کافروں کی طرح نہ ہو جاؤں. اس آیت میں جو اسماء اور افعال آئے ہیں اب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اسماء کون سا والا ہے؟ کتابن ہمیں آتا ہے، اس کی جمع کتبن ہوتی ہے. اور افعال میں دیکھ لیں پہلا کفرو، یہ ہمیں QC1 سے آتا ہے، کفرا یکفرو. اس کے بعد عرفو، عرفا یا عریفو. ٹھیک ہے نا؟ یہ ڈاکٹر صاحب کفارہ یکفر نصرہ ینصر وزن پہ نہیں ہونا چاہیے، فا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، فتح لکھا ہوا ہے. جی گڈ آبزرویشن، ماشاءاللہ.
جزاکم اللہ خیرہ. یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے ناصر صاحب, اس کو چیک کر لیں. یہ تو پوچھے نہیں, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ QC1 سے ہم جو ہے نا کفارہ یکفرو جو ہے وہ باب نصارہ سے ہی پڑھ رہے ہیں. تو آپ سر کتاب کے 3 سبق جو ہیں, اس کتاب کے 3 سبق میں یہ فا یا فتح سے لکھا ہوا ہے. چلے ناصر صاحب یہ نوٹ کر لیں پلیز, اس کو کریکٹ کرا لیں گے. بک کے اندر بھی اگر غلط لکھا ہوا ہے, بہرحال یہاں پر تو یہ میں اس کو ٹائپنگ مسٹیک ہی سمجھ رہا ہوں, کیونکہ یہ ایسی غلطی ہے کہ QC1 2 3 کر کے 4 میں پہنچنے کے بعد بھی جان بوجھ کے کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے غلطی. ٹھیک ہے نا, یہ کہیں ٹائپنگ مسٹیک ہی ہوئی ہوگی. سب کو پتہ ہے کہ کفارہ یکفرو جو ہے نا یہ باب نصارہ سے ہی آتا ہے. چلیں عرفہ یعرفو جو ہے یہ باب کتاب میں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس کی پریکٹس کتاب میں کر ٹھیک لیتے ہیں ہے. ہم. عرفہ یعرفو کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں جی. اچھا چلیں ابھی یہ والا لیسن کر کے نا پھر بریک کر لوں گا, اس میں کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک عرفہ یعرفو, ٹھیک ہے. تو یہ باب دربہ سے ہے, عین را اور فا اس کا مصدر ہے. پریکٹس کر لیں اس کی. عرفہ یعرفو, اعرف اضرب کے وزن پہ, عارف معروف عرفان, ٹھیک ہے, یہ اس کا مصدر ہو گیا. تو الحمدللہ یہ 2 فعل ہمیں دیکھ لیے. کمزور والا کوئی فعل ہے یہاں پہ؟ کمزور والا تو کوئی نہیں ہے, محموز ہے, حمزہ والا فعل موجود ہے. جا نہیں, یہ کمزور بھی ہے, دونوں کیٹیگری میں آئے گا. جا جو ہے ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کے مادے کے روپ میں یہاں پہ یا بھی ہے. تو جاء یجیء, ٹھیک ہے. جی جائن مجیء اور مجیءۃ اس کا مصدر ہے. تو جا جی بہت شکریہ. یہ ناصر صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر بک میں کہیں پہ مس پرنٹ ہے یا غلطی ہے تو آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے یہاں پہ. ہو سکتا ہے کہیں مصدر اور اسم مفعول وغیرہ میں کہیں غلطی ہو سکتی ہے, تو آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے یہاں پہ, اس کو نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے ابھی فی الحال یہ چل رہے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے کانا یکونو, کانو اس سے آیا ہوا ہے, یہ تو ہمیں آتا ہے. اگین QC2 میں ہم نے اس کی پریکٹس بہت اچھی کر لی ہے. مصدقن یہ میں نے بتا دیا, جیسے باب تفعیل ہے اس کا. علامہ یعلمو سے معلم تھا, تو صدقہ یصدقو سے مصدق اور مصدق, ٹھیک. تو اس کی یہ جو 6 چابیاں ہیں ان کی پریکٹس کر لیں. صدقہ یصدق, صدق مصدق مصدق تصدیق. یستفتحون یہ میں نے اس وقت بتا دیا تھا آپ کو جب ہم آیت کا ترجمہ کر رہے تھے. باب استفعال ہے یہ. استفتح یستفتح, استفتح مستفتح مستفتح استفتاحن, ٹھیک ہے. یہ باب استفعال سے ہو گیا. یہاں پہ قرآن والا پارٹ ختم ہو گیا ہے. گرامر کا جو پارٹ ہے وہ شروع کرنے سے پہلے بس میں 1 منٹ کی صرف بریک لوں گا, تاکہ میں یہ اس کی سیٹنگ جو رہ گئی تھی وہ کر دوں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے. تو صرف 1 منٹ کا مجھے آپ لوگ ٹائم دے دیں. لائٹ والی آن کر لیں اگر آپ کو بک نظر نہیں آ رہی ہے. عمران ان کے اوپر کی لائٹ آن کر دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے ہم گرامر کا پارٹ شروع کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ سب لوگوں کو آواز اور سلائیڈیں وغیرہ جو ہیں وہ صحیح نظر آ رہی ہیں. پچھلے لیسن سے ہمیں یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت اس کورس میں جو شروع کیا ہوا ہے صرف اور نحو کے اسباق,
تو پہلے ہم صرف کے جو اسباق ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں الحمدللہ ہم نے مؤنث کے صیغے پڑھ لیے ہیں، دو کے صیغے پڑھ لیے ہیں تثنیہ، اور مجہول کے جو صیغے رہ گئے تھے جو 3 میں نہیں پڑھے تھے وہ پڑھ لیے ہیں۔ اس کے بعد باب کروما کی گردان بھی کر لی ہے ہم نے، اور اس کے ساتھ ایک حسیبہ والی گردان بھی کی تھی ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو پچھلے لیسن میں پھر اس کے بعد ہم نے اسم مکان کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم اسم صفت اور اسم تفضیل مبالغہ وغیرہ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ اسم کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ ہم اس کورس میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ فعل کی بہت قسمیں پڑھ چکے ہیں QC 1 2 3 میں، تو اب ذرا اسم کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے سبق میں جو ہم نے سیکھا تھا، اسم میں نے بتایا تھا کہ اسم ظرف ہے، اس میں ایک مکان ہوتا ہے اور ایک زمان جس کو ٹائم کے لحاظ سے کہتے ہیں، اور ٹائم اینڈ اسپیس جو انگلش میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ اسپیس کے لحاظ سے ہے اسم مکان، اور اس کا اشارہ ڈاکٹر صاحب نے مکان کا یہ والا رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے جملہ ڈاکٹر صاحب نے بنایا کہ میں گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جاتا ہوں اور پھر مدرسہ کو جاتا ہوں۔ اس سے ہم یاد رکھیں گے 3 وزن ہے، مخرج، مسجد یعنی کہ مفعل، مفعل اور مفعلتن، یہ 3 وزن ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو ان کی جمع کس طرح سے آتی ہے؟ مخارجو، مساجدو، مدارسو، ٹھیک ہے نا، ان میں تنوین نہیں آتی ہے، بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ چلیں، تو اب ہم آ رہے ہیں اسم صفت کی طرف، یعنی کہ اسم کی وہ قسم جس سے صفت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ اردو میں ہم جب بولتے ہیں تو ہم صفت کہتے ہیں، کیونکہ اردو میں صفت ہے، مگر عربی میں صفاتن ہے، تو اس کو جب ہم شارٹ کرتے ہیں تو ہم عربی میں اس کو کہتے ہیں صفت، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے ہمیں۔ دوسری قسم آئے گی اسم تفضیل، جو آپ پہلے ہی QC 1 سے پڑھتے آ رہے ہیں، کہ جہاں پہ کمپیریزن آ جاتا ہے کسی بھی اس کے ایٹریبیوٹ کا، جیسے ہم نے کہا کہ بڑا، چھوٹا، اچھا، برا وغیرہ، تو اس میں جب کمپیریزن آئے گا تو پھر وہاں پہ اسم تفضیل، یعنی کہ جو اس کا ایٹریبیوٹ ہے، جو اس کی خصوصیت بتائی جا رہی ہے، اس میں کس کو فضیلت حاصل ہے۔ تفضیل کا تو ورڈ بھی ہمیں آتا ہے، فضل یفضل، تفضیل، اور پچھلے لیسن میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کے لیے۔ اس کے بعد ایک آتا ہے اسم مبالغہ۔ مبالغہ جو ہے یہ بلاغت سے ہم واقف ہیں اردو میں بھی، کہ جس میں ابینڈنس ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ مثال کے طور پہ کسی کے اندر بہت زیادہ کوئی خوبی ہے تو وہ بتائی جائے، اس کے لیے پھر اسم جو ہے وہ مبالغہ استعمال ہوگا۔ جیسے ہم نے QC 1 سے بھی ہم پڑھتے آ رہے تھے کہ مثال کے طور پہ ہم نے وہاں پہ اسم صفت میں پڑھا تھا کریم، فعیل کے وزن پہ، اور یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا تواب، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، فعال کے وزن پہ غفار، شکور، ان کے اپنے اپنے کچھ وزن ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے وہاں پہ جمع کے وزن پڑھے تھے QC 3 کے اینڈ پہ، یاد کریں آپ کہ ہم نے کہا تھا جمع کے کچھ وزن ہیں، وہ ہم نے پڑھے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو اسماء ہیں ان کے بھی کچھ وزن ہیں جس سے ہم پہچانتے ہیں ان کو، تو وہ انشاءاللہ ہم آج دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن میں ہمارے لیے کیا کیا دیے ہوئے ہیں۔ جو سب سے پہلے ہم نے اسم فاعل سیکھا تھا، تو ہم نے فاعل لام سے فاعل سیکھ لیا تھا، کہ یعنی کہ جو بھی فعل ہے اس کو کرنے والا جو ہوگا وہ فاعل ہوگا۔ مثال کے طور پہ ناصر ہے، مدد کرنے والا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص ہمیشہ مدد کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں یہ فرق ہے کہ کوئی اگر وقتی طور پہ کچھ کام کر رہا ہے تو اس کے لیے وزن مختلف ہوگا اس کا، اور کوئی مستقل وہ کام کر رہا ہے تو اس کے لیے وزن اس کا مختلف ہوگا اس فعل کا۔ تو یہاں پہ فاعل ہوتا ہے، وہاں پہ فعیل ہوتا ہے، اس وزن پہ آئے گا، وہ ہوگا وہ اسم فاعل ہی اس کا، ایک طرح سے صفت اس کی بتا رہا ہوگا۔ تو اگر وہ ہمیشہ مدد کرتا ہے تو گویا یہ مدد کرنا اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں فعیلن کے وزن پہ ناصر، مدد کرنے والا، ہمیشہ مدد کرنے والا، کیا ہو گیا؟ نصیر، ٹھیک ہے۔
تو یہ بتانے کے لیے مدد کرنا اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کبیر یعنی بڑائی والا، علیم یعنی جاننے والا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور رحیم ہم نے پڑھا تھا. تو اگر وہ صرف دوسروں سے زیادہ ہو تو وہ پھر اب یہ دوسری بات آ گئی، دیکھیں کہ دوسروں سے زیادہ ہے تو اب افعلو کے وزن پہ ہوگا، یعنی کہ زیادہ فعیل، ایک طرح سے یہ آپ سمجھ لیں. تو اس میں پھر کبیر سے کیا بنا تھا؟ اکبرو. علیم سے کیا بنا تھا؟ اعلمو. تو یہ افعلو کے وزن پہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے صغیر سے پڑھا اصغر، ایسے ہی ہے نا. اور کچھ اور بھی ہم نے اسم تفضیل پڑھے ہوئے ہیں، احسن جیسے تھا، ابھی آ جائیں گے. تو یہ جو صفت ہے کبیرن، اس کی مؤنث بنتی ہے کبیرتن یعنی بڑا. تو اس سے بنتا ہے اکبرو، زیادہ بڑا یعنی بہت زیادہ بڑا. پھر اسی طرح کثیرن ہے، اس کی مؤنث ہوگی کثیرتن، زیادہ. اس سے اسم تفضیل کیا بنے گا؟ اکثر، یعنی دوسروں سے زیادہ. پھر رحیم ہے تو رحم کرنے والا ہو گیا، اور زیادہ رحم کرنے والا کیا ہوگا؟ ارحم. عظیم، عظمت والا، اس سے کیا بنے گا؟ اعظم، ٹھیک ہے نا، زیادہ عظمت والا. شدید، یہ ہم نے اسی لیسن میں پڑھا ہوا ہے پیچھے. اشد، زیادہ، ٹھیک ہے نا، سخت. شدید جو ہے وہ سخت ہے، تو اشد زیادہ سخت. شدید گرمی پڑ دی ہے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ سخت گرمی ہے، یا شدید سردی ہے، برفباری ہو رہی ہے. اس کے بعد ہے علی. اچھا اب یہ دیکھیں، یہ کمزور والا آتا ہے نا، جب بھی فعل میں بھی آتا تھا تو وہاں کچھ تبدیلیاں ہوتی تھی، تو یہاں پر بھی اسم میں بھی اسی طرح ہے کہ کمزور حرف آ جائے گا تو کچھ ڈفرینٹ ہو جائے گا. اب جیسے یہاں پہ اعلی بن گیا، ٹھیک ہے. علی جو ہے وہ علی بلند، اور زیادہ بلند کیا ہوگا؟ اعلی، ٹھیک ہے. اس طریقے سے کلیئر ہو گیا. چلیں اب ہم آتے ہیں جو کون کون سے ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سے. علیم نہیں، یہ نہیں پڑھا، یہ اسی کی آگے کنٹینیوشن ہے. علیم جاننے والا ہو گیا، زیادہ جاننے والا کیا ہوگا؟ اعلم. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا علماء کچھ بات لکھتے ہیں، کوئی فتویٰ دیتے ہیں، کسی سوال کا جواب دیتے ہیں، تو آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے. ہم نے جو اپنا ناقص علم تھا، لمیٹڈ نالج تھی، اس کے مطابق جو پتا تھا وہ لکھ دیا ہے. اللہ بہتر جاننے والا ہے، ٹھیک ہو گیا. قریب، قریب سے کیا بنتا ہے؟ اقرب، ٹھیک ہے، زیادہ قریب. پھر قلیل، اس سے کیا ہے؟ اقل، قلیل کم ہے تو زیادہ دوسروں سے کم ہو گیا، زیادہ کمی ہو گئی. کریم سے اکرم، کرم کرنے والا، زیادہ کرم کرنے والا. حمید، قابل تعریف. احمد، زیادہ قابل تعریف. اب جو ہم کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں احمد، تو ٹھیک ہے، ہاں اسم تو زیادہ قابل تعریف ہو گیا یہ. پھر مجید، بزرگی والا، تو امجد، زیادہ بزرگی والا ہو گیا. اچھا اب یہ جو میں نے بتایا تھا کہ ان کے بھی جس طرح وہاں پہ اوزان تھے تو یہاں پہ ان کے بھی اوزان ہے، تو ایک وزن تو ہو گیا اس کا فعیل، ٹھیک ہے، یعنی کریم. کہاں سے آیا یہ؟ باب کروما یکرمو سے. پھر لطیف، یاد کریں جب ہم نے 2 لیسن پہلے جب باب کروما پڑھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ اس باب کے جو فعل ہیں ان کا اسم فاعل جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ ہوتا ہے. تو اب وہ بات یہاں پہ آگے کلیئر ہوگی کہ کیوں ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ صرف اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر جو ہیں وہ آئیں گے اس وزن کے اوپر، ٹھیک ہے. کریم، لطیف، حکیم. پھر ایک اور وزن ہے فعلان، ٹھیک ہے نا، فعلان. تو اس وزن پہ کیا ہوگا؟ کسلان، بہت سست ہو گیا. غضبان، ٹھیک ہے نا، بہت غصے والا. فرحان، بہت خوش.
جوعان بہت زیادہ بھوکا، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے. تو اگر کسی میں کوئی صفت بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو مبالغہ کہا جاتا ہے. یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا مبالغہ. تو صفت کی جو زیادتی ہوگی کسی کے اندر، جیسے ہم نے مثال اس کو دے دی تواب، ٹھیک ہے نا، غفار اسی طرح ہے، علام اس طرح سے. تو یہ صفت کی زیادتی جو ہوگی وہ مبالغہ ہوگی. اچھا آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز بتا دوں، ہو سکتا ہے کوئی کنفیوز ہو جائے، یہ بہت میتھمیٹیکل نہیں ہے. کچھ صفت جو ہے اس کے وزن اور کچھ یہ جو جس کو ہم نے صفت ابھی مشبہ تو ہم نے نہیں کہا ہے نا، ہاں ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو صرف صفت کی بات رکھتے ہیں ابھی ہم، کہ اس میں کچھ وزن جو آتے ہیں نا صفت میں، ان میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ یہ صفت مبالغہ ہے یا نہیں ہے. تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا اس کورس میں ہم جو پڑھیں گے اس وزن کو اسی میں آپ نے رکھنا ہے، بس یہ یاد رکھیں. خالی مثال کے طور پہ جیسے یہاں پہ آیا فعال، اس وزن پہ کیا آ رہا ہے؟ ہاں غفار، تواب، علام، ٹھیک ہے نا. پھر یہ ایک اور وزن آ گیا فعیل. تو یہ وہ ان فعل سے آ رہا ہوتا ہے جو فعل متعدی ہیں، ٹھیک ہے، رحیم، سمیع، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک وزن آ گیا فعول. اس وزن پہ کیا ہے؟ شکور، کفور، ودود، صبور. اور ایک وزن ہے فعول اور فعول، یہ دو وزن بھی ہیں. تو فعول یا فعول ان کو دیکھ لیں. فعول کے وزن پہ کیا آیا ہے؟ قیوم. اور فعول کے وزن پہ آ گیا ہے سبوح، قدوس. تسبیح میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے، سبوح، قدوس، اس طریقے سے. تو یہ ایک تعارف تھا بہت چھوٹا سا اس کا، کیونکہ آپ کے کورس میں بس ڈاکٹر صاحب نے اتنا ہی رکھا ہوا ہے، اس کو ہم یاد کر لیں گے. صرف بہت زیادہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بالکل اس کے ماسٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. جو فیل تھی، گردانیں تھی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت ہے. اس میں اتنا زیادہ نہیں ہے، صرف کیونکہ پہچاننے کے لیے ہوتی ہیں. آپ کو اس کو خود استعمال نہیں کرنا پڑے گا. اور آیت میں جب آئے گا تو وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ صفت ہے، تو چاہے صفت مبالغہ ہے یا دوسری صفت ہے، اتنا زیادہ اس سے نہیں پریشان ہوئے. ہاں اس میں تفضیل جو ہے اس کو بہت اچھا پہچاننا چاہیے آپ کو، کہ وہاں پہ کمپیریزن آئے گی ہمیشہ کہ اکبر ہے تو زیادہ بڑا ہے. تو یہ مختصر سی چیزیں تھیں. یہاں پہ ہمارا پہلا لیسن ختم ہو گیا ہے الحمدللہ. 10 منٹ کی ہم یہاں پہ بریک کریں گے انشاءاللہ، اور 6:55 پہ کلاس دوبارہ شروع ہوگی. دعا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. ناصر صاحب سے رابطہ کریں آپ، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید ونس اگین آج کے اس سبق
صفحہ نمبر 13 کے اشارہ بی. میرا خیال ہے میں نے سلائیڈ غلط لگا دی ہے، شاید میں ایک منٹ میں چینج کرتا ہوں اس کو، ٹھہر جائیں. ہاں ایک منٹ دے دیں مجھے صرف. یہ سلائیڈ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ اگر تو پلیز کنفرم کر دیں. آواز آ رہی ہے؟ آڈینس میں سے کوئی کنفرم کر دے پلیز. جی آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، آ رہی ہے، بہت اچھی جی آ رہی ہے. جی جزاک اللہ. الحمدللہ ٹھیک آ رہی ہے. چلے بہت شکریہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. صفحہ نمبر 13 اشارہ بی. یہ ہم نے صفحہ نمبر 13 پچھلے لیسن میں شروع کیا. پہلا اشارہ کتاب آنے پر انکار، یہ پڑھ لیا الحمدللہ. دوسرا اشارہ برا سودا کفر کا، اس کے لیے آیت نمبر 90 ہے سورۃ البقرہ کی. یہ جو چار اشارے ہم تیسری انگلی پہ پڑھ رہے ہیں: کتاب آنے پر ایمان، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، اور میثاق طور اٹھا کر. شارٹ میں یہ چار اشارے ہیں: انکار، برا سودا، ایمان، طور. اور جملہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے بنایا ہے: کتاب کا انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ اور میثاق طور یاد رکھو. الحمدللہ. تو یہ جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے، جو بنی اسرائیل کو ان کی بدعمالیوں پر انتباہ کیا جا رہا ہے اور یاد دلایا جا رہا ہے، اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا جا رہا ہے. جو سبق ہم اس میں پڑھیں گے کہ جن لوگوں نے نبی کا انکار کیا، انہوں نے جنت کی اور اللہ کی رضامندی کے بدلے اپنے لیے کفر خرید لیا. تو یہ ٹریڈ کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ ہی غصہ ہوگا. ان لوگوں کو عام سزا نہیں بلکہ ذلیل و رسوا کرنے والی سزا ملے گی. اب یہ بات ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک کسی کو آئسولیشن میں آپ پنشمنٹ دے دیں اور ایک کسی کو پبلک میں پنشمنٹ دیں تو کتنا فرق ہوتا ہے اس کا. یہ وہ والی بات ہے. یہ تو خیر دنیا کی چھوٹی موٹی سزائیں ہوتی ہیں، آخرت کی سزائیں جو ہیں وہ تو بہت ہی دردناک ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. جو نئے الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں اس آیت میں: پہلی لائن میں 2، دوسری میں کوئی نیا نہیں ہے، تیسری میں 1 نیا آئے گا، اور وہ بھی کوئی اتنا نیا نہیں ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. چوتھی لائن میں 1 نیا لفظ ہے. ہاں یہ نیا لفظ ہے، یہ ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ آج. تو آئیے ہم اس آیت نمبر 90 کو پہلے سن لیتے ہیں. اس آیت کو بھی ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن میں 2 حصوں میں پڑھایا ہے ہمیں، تو ہم بھی اس کو 2 حصوں میں ہی کریں گے. تو اس آیت کا پہلا حصہ پہلے سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا
صدق اللہ العظیم. آیت کا ترجمہ دیکھ لیں. بری ہے وہ چیز کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو کہ وہ منکر ہوئے، یعنی انہوں نے انکار کیا، کفر کیا اس سے جو نازل کیا اللہ نے اپنی ضد کی وجہ سے، کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس کے اوپر چاہے اپنے بندوں میں سے. یہ اتنا بھی باماورہ ترجمہ یہاں پہ نہیں ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کو تھوڑا سا توڑ کے ہی کیا ہے، تو اس کو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں لفظی ترجمے کے ساتھ، زیادہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بئس ما، یہ اصل میں دو لفظ مل کے بنے ہوئے ہیں، بئس اور ما جو، ٹھیک ہے نا. تو بئس جو ہے یہ افعال کی ایک خاص قسم ہے، یہ بھی انشاءاللہ ایڈوانس میں جا کے کبھی پڑھیں گے جب ہم افعال مدح و ضم پڑھ رہے ہوں گے، یہ اس میں آئے گا انشاءاللہ، ایڈوانس میں پڑھیں گے اس کو. تو بئس بس آپ اسی کو یاد رکھ لیں کہ برا ہے، فعل ہے یہ، اور کسی کو برا کہنا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ برا. ما جو، اشترو ہمیں پہلے سے آتا ہے، یہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اشترا یشتری سے. تو اشترو ان سب نے، خرید و فروخت کے لیے ہوتا ہے، تو ان سب نے اس کو بیچ دیا. بھی کس کے بدلے؟ اس سے، انفسہم، ٹھیک ہے نا، اس کا ٹریڈ کیا انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں. این یکفرو، کہ وہ منکر ہو گئے، یہ ان کا ٹریڈ تھا، ٹھیک ہے نا. کس چیز سے انکار کیا؟ جس چیز کا اللہ نے، جس کو اللہ نے نازل کیا تھا اس کا انہوں نے انکار کیا، ٹھیک ہے نا. منکر ہو گئے، منکر ہو گئے، انکار کرنے والے. بیما، اس سے جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے. یہ تو ہمیں آتا ہے نا، انزلہ پوری گردان ہم کر چکے ہیں، اور اللہ جو ہے یہاں پہ فاعل ہے اس کا. بغین، یہ ضد کے لیے استعمال ہوتا ہے، بغا یبغی سے، بغیون. یہ فعل میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ ہم پڑھ لیں گے اس کو. ان جو ہے وہ کہ، یونزلہ، یہ اصل میں یونزلو ہے، ان کی وجہ سے یونزلہ ہو گیا ہے. ابھی ہم نے یہ نہیں پڑھا ہے نا، ابھی انشاءاللہ اسی کورس میں پڑھیں گے. اب جب نحو میں آئیں گے نا تو یہ پڑھیں گے کہ ان جو ہے یہ کیا کرتا ہے، جیسے ہم نے لم کا پڑھا ہوا ہے اسی طریقے سے. تو یونزل اللہ، نازل کرتا ہے کون؟ اللہ. من فضلہ، سے اپنے فضل، فضل ہی اس کا فضل، تو اپنے فضل سے. علی، پر، من یشاء، من جس کو، یشاء وہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. تو اب یہاں پہ وہ والی بات ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے یہ کہا، اس لیے انکار کیا تھا، ٹھیک ہے، اپنی ضد کی وجہ سے کہ ہم میں کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کا فعل ہے. آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے کہ آپ نے فلاں کو کیوں نہیں کیا، فلاں کو کیوں کیا؟ یہ تو اللہ کا کام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ کیا، جو اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا علم ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے اس کے اوپر تو زبان ہی نہیں کھولنی چاہیے، بجائے سے کہ ضد پہ آ گئے اس کے مقابلے میں کیوں اللہ نے ایسا کیا. بہت بڑی ضرورت ہے یہ، اور اس کے اوپر صحیح پھر اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. تو جن لوگوں نے کفر کیا دراصل انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، انہوں نے جنت کے اور دنیا و آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے بدلے میں کفر کو خرید لیا. اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ان کو کتنی بڑی اپورچونٹی مل رہی تھی کہ آخری نبی زندہ ان کے سامنے، ان کے درمیان موجود تھا. یہاں پہ ہم تو حسرت ہی کرتے ہیں کہ ہم نے ان کا زمانہ نہیں دیکھا، ہم نے ان کو دیکھا نہیں. ان کو یہ اپورچونٹی ملی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو لوز کر دیا کہ وہاں پہ ان کی مخالفت کی، ان کی موجودگی میں. کتنی بڑی بد نصیبی ہے یہ. انہوں نے اپنے آپ کو کیوں بیچ ڈالا؟ کیونکہ ان کے دلوں میں کینہ، حسد، بغض اور سرکشی کے جذبات تھے. اب آپ دیکھیں آج بھی ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ ہماری جو پرسنالٹی میں پرابلمس آتی ہیں اسی وجہ سے آتی ہیں کہ یہ جذبات جو ہے نا ہمارے، یہ ہم سے فعل ایسے کراتے ہیں جو غلط ہے. آس پاس ہم دیکھیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، دفتروں میں دیکھ لیں، ان جن کے دلوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا ان سے غلط فعل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو خود بھی بدنامی اور شرمندگی ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی پرابلم ہوتی ہے. یہ ان چیزوں سے اپنے دلوں کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے.
ان کے دل میں یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انکار کر دیا، اور پھر کیا کیا، اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کی، کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار صرف اس لیے کر دیا کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ گویا وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ کر کسی کو اپنا نبی بنائے، دراصل اللہ کے احکام کے بجائے وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے، بلکہ یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ بھی ان کی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دے، تو یہ تو ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر آیت کا یہ حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب آیت کا جو بقیہ حصہ ہے اس کو پہلے سن لیں اور پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا ہو گیا؟ فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ صدق اللہ العظیم۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ سو وہ کمال آئے غضب پر غضب، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ فا باؤ، یہ دیکھ لیں فا الگ ہے اور باؤ جو ہے وہ باآ یبوء ایک فعل ہے، یہ اس سے آیا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم گرامر والے پورشن میں جائیں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے باآ تو بالکل شاء کی طرح ہے یا جاء کی طرح ہے، مگر اس کا فعل مضارع کا وزن ڈیفرنٹ ہے، تو یہ باآ یبوء ہے۔ یہ بی ساتھ غضبن، غضب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، اور یہ ہے باب سمیہ سے غضب یغضب، غضب یغضب باب سمیہ سے، یہ بھی جب گرامر میں آئیں گے تو وہاں پہ ہم دیکھ لیں۔ غضب اردو میں بھی غضب ہی استعمال ہوتا ہے، تو غضبن علی غضب، غضب کے اوپر غضب، ٹھیک ہے نا۔ یہ انہوں نے کیا کیا، جو ٹریڈ کیا انہوں نے، وہ کیا کیا، وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، یہ تو سب آتا ہے، میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، عذاب عذاب ہے۔ یہ عذاب کون سا والا، یہ اس عذاب کی جو صفت آ رہی ہے یہاں پہ مہین، یہ بھی مہین جو ہے رسوا کرنے والا ہے، اسم فاعل ہے۔ یہ فعل ہم نے شاید نہیں پڑھا ہے، احانا یہینو، یہ فعل نہیں پڑھا ہے نا ہم نے، تو احانا، ابانا یبینو جو پڑھا ہے نا، اقامہ یقیمو بھی پڑھا ہے، اسی کے وزن پر ہے یہ، ابانا یبینو بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، مبین جس سے آیا تھا، تو اقامہ یقیمو جو ہے آپ کا ریفرنس ہے اس کا فعل کا، اس کی وزن پہ ہے یہ احانا یہینو۔ اور احانتن، تو اردو میں احانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ احانت آمیز ہے، یعنی کہ اس میں بے عزتی ہو رہی ہے، ایسے ہی ہے نا، رسوائی ہو رہی ہے، تو یہ مہین رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا، آپ سمجھ لیں اس طرح سے، کلیئر ہو گیا۔ تو ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے عذاب مہین، اللہ تعالیٰ ان کو عام سزا نہیں دے گا بلکہ رسوا کن اور ذلت بھری سزا دے کر ان کی سرکشی کو کچلے گا، اور یہ سزا صرف اور صرف ان کے کفر کی وجہ سے ہوگی۔ یہاں پہ اللہ نے لکھا ہے وَلِلْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں۔ حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس سبق میں شامل کی ہے، ترمذی کی روایت ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر تم سے پہلی امتوں کا ایک مرض گھس آیا۔ یہ بہت غور سے سننے والی بات ہے، سمجھنے والی ہے، کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اپنی امت کو، اس امت کو، اپنے صحابہ کو، کہ یہ پچھلی امتوں میں یہ بیماری تھی، یہ برائی تھی، اور ہماری امت کے اندر بھی یہ چیز گھس آئی ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں انتباہ کیا جا رہا ہے کہ پہلی امتوں کا ایک مرض گھس آیا ہے، اور وہ حسد اور بغض کی بیماری ہے، اور یہ ہمارے یہاں اتنی عام ہے، آپ دیکھیں آئے دن آپ کو فیملی میں، آفس میں، رشتہ داروں میں، ادھر ادھر بہت زیادہ یہ چیز نظر آئے گی، تو ہمیں وی ہیو ٹو گارڈ اگینسٹ دس، جس کو کہتے ہیں۔
جو مونڈنے والی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سر کے بال مونڈنے والی ہے، بلکہ دین مونڈنے والی ہے. تو اب یہ دیکھیں کسی کا سر مونڈ دیا ہے تو سر پہ کوئی ایک بال بھی نہیں رہتا ہے، مگر دین کسی سے نکال لیا جائے تو کیا رہ جاتا ہے اس کے اندر. یہ وہ والی بات ہے کہ یہ جو بیماری ہے اس سے انسان کا دین جو ہے اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. قسم ہے اس ذات کی اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اور کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس سے تمہارے درمیان آپس میں محبت قائم ہو؟ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہمارے ہاں یہ بھی کلچر کوئی ایسا بن گیا ہے کہ ہم سلام کرنے کو جو ہے نا وہ اپنی کوئی کیا کہنا کیا سمجھتے ہیں. ہاں نہیں، آر سمجھنے سے زیادہ کہ یار اچھا ہم کسی کو سلام کر رہے ہیں تو اب اس سے ہم خود چھوٹے ہو گئے. ہاں یہ چیز سمجھتے ہیں ہم. یہ بہت غلط بات ہے کہ جی بڑے جو ہیں چاہتے ہیں کہ جو چھوٹے جو ہیں ہمیں سلام کہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں سلام کو پھیلانا ہے. تو کسی جگہ جائیں تو سلام میں پہل کریں، کسی سے ملیں تو سلام میں پہل کریں. ہمیں حکم ہے کہ گھروں میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کہو، مگر ہمارا کلچر کیا ہے کہ جی ابا آ گئے ہیں تو بچوں کو اماں بتائیں گی کہ ابا کو سلام کرو، اور ابا بھی دیکھ رہے ہوں گے، اگر نہیں سلام کیا تو ناراض ہوں گے وہ. اسی طرح کوئی خاندان میں کوئی بڑا کسی تقریب میں چلا جائے تو یہ میرے لیے کھڑے نہیں ہوئے، لوگوں نے مجھے سلام نہیں کیا، سلام نہیں لیا ہم سے. ٹھیک ہے، اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں. بھائی آپ آئے ہیں، آپ کا کام ہے آپ سلام کریں، باقی لوگ سلام کا جواب دیں گے. اسی سے محبت بڑھے گی، ورنہ تو دشمنی اور عداوت ہی ہونی ہے نا. تو یہ اس حدیث میں جو بات ہے امپورٹنس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بیماری کا بھی بتا دیا کہ یہ بیماری ہے حسد اور بغض، اس کا علاج ہی بتا دیا کہ آپس میں محبت کیسے بڑھانی ہے. سلام کو پھیلانا ہے، سلام کو عام کرنا ہے. صحابہ، حدیث میں آتا ہے یہ کہ صحابہ جب ملتے تھے تو سلام کرتے ہی تھے. راستے میں چلتے ہوئے جا رہے ہوتے، درمیان میں کوئی درخت آ گیا یا کوئی پہاڑی ٹیلا، کوئی چھوٹا چٹان آ گئی، کوئی ایسی چیز آ گئی، اس کے بعد دوبارہ ملے تو دوبارہ سلام کرتے تھے. گھر میں بیٹھے ہوئے اٹھ کر کے کوئی کمرے سے باہر کسی کام سے کیا، واپس آیا اس نے پھر سلام کیا. یہ ہے ہمارے دین کا طریقہ کہ اس سے محبت بڑھتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ بتائیں آپ کو اس کلچر میں نظر آتا ہے؟ لوگ حیران ہوتے ہیں اچھا یہ ابھی باہر گیا تھا اندر آ کے پھر سلام کر رہا ہے، کیا ہے یہ؟ ہاں جی، یہ بالکل یہ والی بات. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث کو سمجھ کے اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس کورس میں کم سے کم جتنے لوگ اس وقت حاضر ہیں وہ سب جو ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کریں گے اور سلام کو اب زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے اپنے گھر میں، اپنے اطراف، جہاں جہاں پہ بھی ہے اس کو انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، ڈاکٹر صاحب نے یہ حدیث ہمیں بتائی ہے اس کی. الحمدللہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. ترجمہ دیکھ لیں. اور جب ان کے پاس اللہ، یہ پچھلی آیت جو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھی تھی یہ ہے، کیونکہ دونوں آیتیں ملا کر کے لیسن بنا ہے تو اس لیے دونوں کو اکٹھے پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. آیت نمبر 89 جو پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھی تھی، اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہ آیا جو وہ پہچانتے تھے وہ اس کے منکر ہو گئے، سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. آیت نمبر 90، برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس کے بدلے کہ وہ اس کے منکر ہو گئے جو اللہ نے نازل کیا، اس ضد سے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے. سو وہ کمال آئے غضب پر غضب، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو اب یہ بات ہمیں کلیئر ہو گئی کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، کہ انہوں نے کمایا کیا کمایا؟ غضب کے اوپر غضب. اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں. اس کے جو سبق ڈاکٹر صاحب نے لکھے ہیں یہاں پہ کہ جن لوگوں نے نبی کا انکار کیا انہوں نے جنت کی اور اللہ کی رضامندی کے بدلے اپنے لیے کفر کو خرید لیا. ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ ہی غصہ ہوگا. ان لوگوں کو عام سزا نہیں بلکہ ذلیل و رسوا کرنے والی سزا ملے گی. دعا میں کیا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس بات سے میری حفاظت فرما کہ میرے دل میں تیرے کسی بھی حکم کے بارے میں سرکشی کا جذبہ پیدا ہو
اور بغض و عناد سے مجھے بچا لے. یعنی کہ ہم نے کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے. اس کا پلان کیا ہوگا کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کی حکمت، اس کی قدرت، اس کے انعامات اور ساتھ ہی ساتھ اس کی رسوا کرنے والی سزاؤں کو یاد رکھوں گا، خاص طور پر اس وقت جب میرے دل میں اللہ کے احکام کے خلاف کوئی وسوسہ آئے. الحمدللہ یہاں پر لیسن ہمارا مکمل ہوا. اب اسماء اور افعال جو اس آیت میں آئے ان کو دیکھ لیتے ہیں ہم. سب سے پہلے جو اسم انفسہم، یہ تو ہمیں ابھی تک بہت اچھی طرح سے ازبر ہو جانا چاہیے کہ نفسن کی جمع انفسو ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اور کون سا ہے؟ فضلہ، فضلن اس کی جمع افضالن، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے افضال. عام طور پہ ہم جو سنتے ہیں نا فضل کی جمع افضال. کمزور پہلے صحت مند والے فعل دیکھ لیں. این یکفرو، یہ تو ہمیں آتا ہے، ٹھیک ہے. پھر غضبن، غضبن جو تھا یہ بی حرف جر تھا، اس وجہ سے غضبن آ گیا تھا یہاں پہ. باب سمع ہے، غضبا یغضب، اغضب، غاضب، مغضوب اور غضبن. تو یہ جو سورۃ الفاتحہ میں کسی نے پڑھا تھا غیر المغضوب، یہ وہی مغضوب ہے، آپ دیکھیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ مگر ہم نے اس کو فعل نہیں پڑھے ہوئے تھے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے مفعول بن رہا ہے مغضوب، ٹھیک ہے. اور غضب جو ہے وہ پھر اس کا مصدر ہو گیا. الحمدللہ. کمزور اور محموز وغیرہ، بغین، یہ میں نے اس کو بتایا تھا آپ کو کہ بغا یبغی ہے، کس وزن پر ہے؟ ہدا یہدی کے وزن پہ. اور باب کون سا ہے؟ باب دربہ، ٹھیک ہے نا، باب دربہ ہے، وزن ہدا یہدی ہے. بغا یبغی اس سے بنتا ہے ابغی، باغن، مبغیون اور بغیون، ٹھیک ہے نا. بغیون ہے یہاں پر مفعول کے طور پہ آیا ہے تو بغین ہے، منصوب ہے. فباؤ، باؤ یہ قالا کے وزن پہ نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے ٹھیک نہیں لکھا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے. با یبو، یہ اصل میں کمزور بھی ہے اور محموز بھی ہے، حمزہ والا بھی ہے، تو اس لیے اس کا وزن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. با یبو بو، ٹھیک ہے. اور با ان ڈیش بواؤن اس کا مصدر ہے. تو یہ اس کو آپ ڈس ریگارڈ کر دیں، وزن اس کا یہ نہیں، اس کا اپنا ہی وزن ہے با یبو، اس وجہ سے کہ یہ کمزور معتل بھی ہے اور محموز بھی ہے. معتل اور محموز سے بھی سب لوگ اب فیملیئر ہو چکے ہیں نا الحمدللہ. اشترا میں پہلے سے آتا ہے، اشترا، یشتری، اشتراءن. انزلہ یہ بھی آتا ہے ہمیں، اور انزلہ جو ہے وہ باب افعال سے، انزلہ ینزلو انزال. اور یہ جو نزلہ ہے یہ باب تفعیل سے ہے، ٹھیک ہے نا، نزلہ ینزلو اور تنزیل، یہ ہمیں آتا ہے. اس کی تو پوری گردان ہم نے کی ہوئی ہے. یہ ایک نیا لفظ، نیا جو فعل آیا تھا وہ دیکھ لیں ذرا. احانا یہینو، جو میں نے بتایا تھا احانتن، اردو میں بھی احانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ وہاں سے. تو احانا اس کی پریکٹس کر لیں گے. احانا یہینو، اہن، مہین اور محانن. احانتن اس کا مصدر ہے، تو یہ مہین یہاں پر آیا تھا اسم فاعل کے طور پہ. الحمدللہ قرآن والا پارٹ ہمارا ختم ہوا، اور اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں آج ہم جمع مکسر یا جس کو جمع تکسیر کہتے ہیں وہ پڑھیں گے. یہ ایک ریکال کر لیں، ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ صرف کے اسباق جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے اس میں ہم نے مؤنث، دو کے صیغے، مجہول، پھر کروما کی گردان، اسم مکان پچھلی دفعہ سیکھا تھا. آج ہم نے پچھلے لیسن میں اسم صفت، اسم تفضیل اور اسم مبالغہ پڑھ لیا تھا. اب اس لیسن میں ہم پڑھیں گے جمع تکسیر یا جمع مکسر بھی ہم اس کو کہتے ہیں. QC1 میں ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے.
2 میں بھی ہم یہی کہتے رہے، پھر 2 میں کہیں جا کر کے کسی جگہ پہ ہم نے کہا تھا کہ نہیں یہ جمع مکسر کہتے ہیں اس کو، ایسے ہی ہے نا. اب مگر 3 میں تو آ کر کے بہت استعمال کیا ہم نے اس کو، اور اس کے وزن بھی بہت سارے دیکھ لیے ہم نے. یہاں پہ بس صرف کیونکہ اسم میں آ رہا ہوتا ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس میں پھر ایک دفعہ اعادے کے طور پہ کر دیا ہے، کیونکہ اس کی جمع مکسر کے اوزان ہم QC3 میں سیکھ چکے ہیں. تو ایز سچ آج کوئی گرامر میں نیا لیسن اس لیسن میں نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم اس کی پریکٹس کریں گے ابھی انشاءاللہ. جمع تکسیر کی کورس 2 میں آپ نے یہ پڑھ لیا تھا اور فیملیئر ہے ہمیں اس سے کہ جمع کی 2 قسمیں، ایک جمع سالم ہے 2 میں کیا 3 میں بھی ہم نے اس کی ریویژن کی تھی، اور ایک جمع مکسر یا جمع تکسیر ہے. تو مکسر جو تھا ہم نے کہا تھا کسرا یکسر، تکسیر بنتا ہے اس سے، ٹھیک ہے نا. اور مکسر اور جو کرنے والا ہوا، اور مکسر جس کو کیا گیا، تو اس لیے مکسر بھی کہا جائے گا کہ یہ وہ جمع ہے جس کو ہاں توڑا گیا ہے، اور یہ جمع ہے جو ٹوٹی پھوٹی ہے، تو یہ اس کا مصدر ہے. تو دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، جمع مکسر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور جمع تکسیر بھی استعمال ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدے کو توڑ دیتا ہے، یہ جو واو نون یا نون والا قاعدہ تھا اس کو یہ توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آتا تو ہمیں پہلے سے ہی ہے کہ انگلش میں بھی ہم اسی طرح استعمال کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ساری جمع جو ہے وہ ایس لگا کر کے بن جائے. تو اسی طرح عربی میں بھی ہے. آئیے ہم اس کی کچھ مثالیں ڈاکٹر صاحب نے اس کورس میں دی ہیں، ان کو ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. سب سے پہلا وزن جو ہے یہ ہے افعالن کا وزن ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہاں، تو الفن کی جمع ہوگی آلافن. الف کہتے ہیں 1000 کو، تو جب اس کی 1000 کی جمع ہوگی تو آلافن ہوگی. یہ ایک پہلا وزن ہے اس کا. اسی طرح اسمن ہے، اس کی جمع ہے اسماءن. تو دیکھیں اسماءن افعالن کے وزن پر ہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ابن کی جمع ابناء. اچھا نہیں، میرا خیال ہے نہیں ہے، ابناء ہے، یہ چیک کیجئے گا. یہ وہ ہے جمع الجمع والے چکر میں غیر منصرف ہے، یہ آپ چیک کر لیجئے گا. ابناء ہے ہوگا، چیک کر لیجئے گا. آئی میں بھی رانگ، مگر مجھے تو یہی یاد آ رہا ہے کہ اس میں پیش آتی ہے، تنوین نہیں آتی. ابناء بنے گا. بابن، اس کی جمع بنے گی ابوابن. اب باب کی جمع پڑھ چکے ہیں ہم، تو ابوابن یہ بھی وہی افعالن کے وزن پر ہے. اور بصرن کی جمع ابصارن. ابصارن نظر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی وہی افعالن کا وزن ہے. پھر بکرن کی جمع ابکارن، چھوٹی عمر. یہ جو ہم نے سورۃ البقرہ میں گائے کے لیے پڑھا تھا نا کہ لا فارد ولا بکرن، یہ وہ ہے. سمن، سمن قلیلہ ہم نے پڑھا ہوا نا، سمن قلیلہ. تو اسمان، ٹھیک ہے نا، سمن کی جمع اسمان. یہ وزن ہے ہمارا افعال کا. حجر کی جمع احجار، پتھر. اس کی ایک جمع اور بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں حجارتن، مگر یہاں پہ وزن وہ الگ ہے اس کا، اس وزن پہ یہی جمع آئے گی اس کی. ہرسن کھیتی، احراسن اس کی جمع آ گئی. خیرن کی جمع اخیارن، خیر کی جمع اخیار. ربن کی جمع اربابن. روحن کی جمع ارواحن. رجزن کی جگہ ارجازن، ٹھیک ہے. رزقن کی جگہ ارزاقن. زوجن کی جمع ازواجن، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. سحرن کی جمع اسحارن. سحر جادو کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ. شیئن کی جمع اشیاءن. صاحبن کی جمع اصحابن، ساتھی. عدوٌ کی جمع عداءٌ، دشمن. عملن کی جگہ اعمالن. فضلن کی جمع افضالن، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. فوجن کی جمع افواجن. قلمن کی جمع اقلامن. ڈاکٹر صاحب نے وہ مثالیں دی ہیں کہ آپ کو جو تقریباً پہلے سے آتی ہیں یا اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں، تو زیادہ بوجھ آپ کے اوپر نہیں ڈالا ہے انہوں نے کہ اتنے سارے کون یاد کرے گا. ٹھیک ہے نا جی، ہاں یہی بات ہے. بس جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں ان کو ڈاکٹر صاحب نے
گروپ کر دیا ہے اور سب ہمیں آتے ہیں. قول اقوال، قوم اقوام، لون رنگ کو کہتے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں ہی. الوان اس کی جمع ہو گئی. لب QC 1 سے پڑھتے آ رہے ہیں الباب. مثل امثال یہ بھی ابھی پڑھا ہے ہم نے. موت اموات، مصر امصار یہ شعر ہے ٹھیک ہے نا. مصر امصار. نہر انہار، نور انوار، ند انداد، یوم ایام، اذن آذان کان کے لیے. سب پڑھے ہوئے ہم نے الحمدللہ. اس کے بعد دوسری ٹائپ آتی ہے جو فعول کے وزن پہ ہے ٹھیک ہے نا. جیسے ہم نے قلوب پڑھا تھا تو الفن سے کیا بنا الوفن. تو اس کا مطلب ہے الفن کی دو جمع. پہلے ہم نے افعال کے وزن پہ پڑھ لی اور ایک اب الوف کے وزن پہ ہم پڑھ رہے ہیں. یہ سوری فعول کے وزن پہ ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے. پہلے ہم نے افعال کے وزن پہ. اج کی جمع اجرن کی جمع اجورن ثواب ہو گیا. بقلن کی جمع بقول، یہ بھی اسی سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، سبزی کے لیے استعمال ہوتا ہے. سیرن کی دیکھیں اس کی بھی دو جمع ہے. ایک ہم نے اسحار پڑھ لیا تھا پچھلی دفعہ اور یہ سحورن آ گیا ٹھیک ہے نا جی وہی. صدرن جمع صدورن. ظہرن ظہورن پیٹھ کو کہتے ہیں. احدن عہودن معاہدہ. عینن عیون، اجلن اجولن بچڑا پڑھ چکے ہیں ہم. قلبن بہت اچھی طرح سے آتا ہے. ملکن ملوکن، نفسن نفوسن اس کی بھی دو جمع ہے نا. ہاں یہ والی جمع جو ہے یاد رکھیں یہ تنوین کے ساتھ ہے. انفسو جو ہے وہ بغیر تنوین کے. الحمدللہ دو وزن پڑھ لیا. اب تیسرا وزن فعالن اس وزن پہ آئے گا ٹھیک ہے. عبدن کی جمع عبادن اور دارن کی جمع دیارن. دمن کی جمع دماؤن خون کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں. بحرن بحارن سمندر ہو گیا. ماؤن سے میاہن اس کی ایک اور جمع بھی ہوتی ہے مگر اس وزن کے اوپر ماؤن سے میاہن بنے گی. یہ دیکھ لیں. رحیم سے رحماء. یہ چوتھی ٹائپ آ گئی ہے فعلاء کے وزن پہ. دیکھیں اس وزن پہ تنوین نہیں آئے گی، پیش ہوگی آخر میں ساری. تو رحیم سے رحماء، شریکن سے شرکاء. یہ آپ دیکھ لیں سارے جہاں جہاں ہم نے پڑھا وہاں بغیر تنوین کے ہی پڑھا ہے. شہیدن سے شہداء، فریقن سے فرقاء، علیم سے علماء. اب پانچویں ٹائپ جو آئی ہے یہ آئی ہے فعلن ٹھیک ہے نا اس وزن سے. کتاب سے کتبن، رسولن سے رسولن، ذلولن یہ پڑھا تھا ہم نے وہاں بقرہ کی جو صفات تھی اس میں سے صدائی ہوئی تو ذلولن صدی ہوئی. چھٹی ٹائپ ہے افعلاء کے وزن پہ. اس پہ ذرا کم فعل آتے ہیں میرا خیال ڈاکٹر صاحب نے شاید 2-3 تو دے ہی دیے یہاں پہ بھی. نبی ان سے انبیاء، غنی ان سے اغنیاء اور شدید ان سے اشداء. یہ اغنیاء سے اس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ساتویں ٹائپ آ گئی فعالن کے وزن پہ. بصلتن سے بصلن یہ دیکھیں یہ جمع ہے. بقرتن سے بقرن اس سے یاد رکھ لیں اس کو، یہ بڑا اچھا ہے. ہاں بقرن جو ہے وہ جمع ہے بقرتن کی. ادسن کی جمع ہے ادسن اور اغلفو کی جمع غلفن. یہ بھی اسی کورس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے. قلوبنا غلف. یہ آٹھویں ٹائپ ہے. فومتن کی جمع فومن. یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا کیا ہے جو QC 1 2 3 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں یا 4 میں پڑھ رہے ہیں وہی الفاظ لے کر کے آئے ہیں یہاں پہ تاکہ ہمیں پہچاننے میں بھی مشکل نہیں ہو اور یاد رہے سارے. الحمدللہ. اب کچھ متفرقات ہیں یعنی کہ ان کا کوئی خاص وزن ان کیٹیگریز میں نہیں ہے. جو 8 ٹائپ ہم نے پڑھی ان کے علاوہ بھی ہیں جس میں سے یہ آ گیا بحرن کی ایک جمع ابہورو بھی آتی ہے. نفسن کی جمع انفسو آتی ہے. طعامن کی جمع اطعمتن آتی ہے. اور
فتن کی جمع فتیتن، نوجوان، ینگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. قردن کی جمع قرادتن، بندر جمع ہے یہاں پہ قرادتن. نارن کی جگہ جمع نیرانن. اس کے بعد ہے انسان ان کی جمع اناسن، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. حجر ان کا جیسے میں وہاں پہ آیا تھا نا، میں بتایا تھا کہ ایک جمع اور بھی ہے حجارتن، یہ اس وزن پہ آ رہی ہے. اسیر ان کی جمع ہے اسارا، قیدی. سنتن سنین، سال. الحمدللہ. تو یہاں پہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس کورس میں ہمارے لیے جمع مکسر کے اوزان اور کچھ بغیر وزن والی بھی جمع مکسر شامل کی تھی، الحمدللہ وہ ہم نے سیکھ لی ہے ابھی. اور ہوم ورک آپ اپنے کرتے رہیں، ٹیچر بننے کی تیاری کرتے رہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ سب لوگ پڑھائیں گے. دعا کر لیں، اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کسی کا کوشچن ہے تو میں لے لیتا ہوں. ناصر صاحب بس 1 منٹ ٹھہر جائیے گا، ذرا ایک کام. جزاکم اللہ خیرہ. کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ جی سر، جی سر. سر یہ ایک کوشچن ہے کہ کوشچن نمبر 13A جو ہم نے آج پڑھا ہے، اس میں ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ جو حضرت صفیہ ان سے آگے ہے، تو سیرت ابن ہشام سے ہے. تو چھوٹا سا مطلب مجھے اصل میں اتنا نالج نہیں ہے حدیث، مطلب ہم تو اس کو کہتے نہیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کا کوئی سمجھ گیا آپ کا فرمان. سوال، سمجھ گیا میں آپ کا سوال سمجھ گیا. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں سیرت ابن ہشام، یہ سیرت کی اور بھی کتابیں، ابن کثیر وغیرہ جو ہے، اس میں بھی اس طرح ہے کہ انہوں نے روایات سند کے ساتھ لکھی ہیں. تو اس لیے وہاں پر بھی آپ کو جو روایت سند کے ساتھ ملے گی نا، وہ حدیث کی کیٹیگری میں ہی آئے گی. انہوں نے وہاں سے سیرت ابن ہشام سے اس کو نقل کر دیا ہے، وہاں پہ آپ کھولیں گے تو وہ پوری سند کے ساتھ لکھی ہوئی ہوگی. جزاک اللہ. ان میں سر دوسرا صفیہ ہے نا، وہاں تک راوی سے لے کر کے وہاں تک سند جاتی ہے. عربی متن میں دیکھ لیجیے گا. جی جزاک اللہ. سر ایک چھوٹا سا دوسرا سوال ہے کہ اسم کی جو تعریف ہم نے یاد کی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں یا ال آئے گا شروع میں، یا ان، این، ان، دو پیش دو زبر. پہلے تو میں پھنس گیا ہوں یہاں پہ. آپ نے اسم کہا ہے، یہ اسم نہیں ہے پلیز. عربی میں اسمن ہے، اس کو اسمن. پکا کر لیں. اسم نہیں ہے عربی میں، اسمن ہے. جی جی. اب آگے اسمن. چلیں. آپ نے تعریف دیکھی کہ اس کے آخر میں تنوین شروع آئے میں گی، ال آئے گا یا آخر میں تنوین دو آئے گی. پیش دو زبر جی دو زیر آئیں گی. جی، تو پہچان ابھی بتائی گئی ہے یہ. جی ہو گیا. تو جی اب جو اسم آ رہے ہیں کچھ جن پہ پیش بھی آتی ہے آخر میں، جی بالکل آتی ہے. پھر کیسے ہم تھوڑا سا یہ یاد ایک رکھیں گے؟ ایسے میں بتاتا ہوں آپ کو. جب ہم قسم پڑھیں گے نا اس کی، تو ایک قسم پڑھیں گے ہم غیر منصرف والی. ان کو اس میں تنوین نہیں آتی ہے. اور جیسے ہم پڑھتے بھی آئے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے ابراہیم، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں نہ ال ہے نہ تنوین ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے اسم ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں. پھر اس میں اور اس سے بھی آگے والی ایک قسم ہے جو آگے جا کر کے انشاءاللہ پڑھیں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا نام ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہو گیا، اس طرح کی چیزیں. تو انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ چلتے رہیں، یہ سب چیزیں پڑھیں گے ہم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ گرامر جزاک کے اللہ ہی سر، پارٹ. شکریہ. ٹھیک. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر.